الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ہم میں سے ہر ایک یہ سوچتا ہے کہ کامیاب زندگی گزارنے کے لیے ہمیں کچھ درکار ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم میں سے ہر ایک لازم و ملزوم سمجھتا ہے۔ مثلا ہم میں سے ہر ایک یہ سوچتا ہے کہ اچھی زندگی گزارنے کے لیے علم کی ضرورت، اچھی زندگی گزارنے کے لیے رزق کی ضرورت، اچھی زندگی گزارنے کے لیے وقت کی کثرت کی ضرورت، اچھی زندگی گزارنے کے لیے صحت کی ضرورت، اچھی زندگی گزارنے کے لیے سوشل سٹیٹس کی ضرورت، معاشرے میں ایک مقام کی ضرورت۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں کی کثرت کی وجہ سے ہماری پریشانیاں حل ہو جائیں گی۔ رزق کی کثرت ہوگی، علم کی کثرت ہوگی، عمر کی کثرت ہوگی، وقت کی کثرت ہوگی، اور اسی طرح ہمارے کانٹیکٹس، لوگوں کی جان پہچان زیادہ ہوگی، زیادہ لوگ ہمیں جانیں گے، زیادہ لوگوں سے ہم کام لیں گے، اس میں ہمارے مسائل کا حل موجود۔ یہ ایک عام سوچ ہے، مگر یہ ایک ہماری غلط فہمی ہے کہ ان چیزوں کی کثرت میں ہمارے حل نہیں ہے، ان چیزوں کی کثرت کی وجہ سے ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے، بلکہ ان چیزوں کے اندر اگر برکت آ جائے تو ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ تو کثرت اور برکت اردو کے بھی الفاظ اور عربی کے بھی الفاظ۔ کثرت کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا زیادہ ہونا، اور برکت کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا پورا ہو جانا۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر علم کی کثرت ہوگی، بہت زیادہ ایجوکیشن ہوگی، بہت زیادہ پڑھائی لکھائی ہوگی، تو اس سے ہمیں فائدہ ہو جائے گا، اس سے ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ مگر سچی بات یہ ہے کہ علم کی کثرت سے ہمیں فائدہ نہیں، علم کی برکت سے فائدہ ہے۔ وہ علم حاصل ہو جو فائدہ مند ہو، جس کو استعمال کیا جا سکے، دوسرے الفاظوں میں وہ علم جس کے اوپر عمل کیا جا سکے، وہ علم فائدہ مند ہے، وہ کہتے ہیں اس کو برکت والا علم۔ اسی طرح ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر رزق کی فراوانی ہو جائے، بہت زیادہ مال پیسہ آ جائے، تو پھر ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ مال کی کثرت کے دھوکے میں ہم پڑے ہوئے ہیں کہ جی مال کی کثرت ہوگی تو پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو مال کی کثرت کی وجہ سے پریشانیاں نہیں ختم ہوگی، مال کے اندر برکت آ جائے تو پریشانیاں ختم ہوگی۔ مال سے آپ نرم بستر تو خرید سکتے ہیں، میٹھی نیند نہیں خرید سکتے۔ مال سے آپ ڈاکٹر کی فیس دے سکتے ہیں، صحت نہیں خرید سکتے۔ مال سے آپ کتابیں خرید سکتے ہیں، علم نہیں خرید سکتے۔ مال سے آپ اینک خرید سکتے ہیں، بینائی خرید نہیں سکتے۔ تو مال کی کثرت میں ہمارا حل نہیں،
مال کے اندر برکت آ جانے میں ہمارا حل ہے۔ ہمارے اکابرین کے مال میں برکت تھی۔ چنانچہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، آپ کی تنخواہ 3 روپے، اور اس 3 روپے میں سے آپ کی ضروریات کو 2 روپے پورا کر جاتے، 1 روپے آپ غریبوں میں تقسیم کرتے۔ کسی نواب صاحب نے ایک مدرسہ بنایا اور کہا کہ حضرت آپ ہمارے مدرسے میں آ کے پڑھائیں، ہم آپ کا وظیفہ 100 روپے کر دیں گے۔ حضرت نے فرمایا کہ بھئی 3 روپے میری تنخواہ یہاں ہے اور 3 میں سے 2 روپے میری ضرورت کے لیے کافی، 1 روپے میں غریبوں میں تقسیم کرتا ہوں، تمہارے مدرسے میں آؤں گا تو 98 روپے غریبوں میں تقسیم کرنے پڑیں گے، اور 98 روپے غریبوں میں تقسیم کرنے کے لیے تو میں سارا وہ غریبوں کو ہی ڈھونڈتا رہوں گا، تو میں اپنا کام نہیں کر سکوں گا، اس لیے تمہارے مدرسے میں پڑھانے سے معذور ہوں۔ تو پتہ چلا کہ مال کے اندر اس کو برکت کہتے ہیں۔ تو ہمارے مسائل کا حل مال کی کثرت میں نہیں، مال کی برکت میں ہے۔ فیصل آباد کی ایک خاتون تھی، کسی عالم سے ملنے کے لیے آئیں۔ ان عالم صاحب کو بتایا گیا کہ جی یہ عورت آئی ہے باہر اور زار و قطار رو رہی ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ جی ان کو وقت پہلے دے دیں، پردے میں ان سے بات کر لیں۔ وہ عورت آ کے بیٹھی اور بہت رو رہی ہے۔ تو ان بزرگوں نے پوچھا کہ جی کیا ہے آپ کے ساتھ مسئلہ؟ اس نے کہا کہ میں فیصل آباد کے ایک فیکٹری اونر کی بیوی ہوں اور میرے خاوند میرے گھر کے سارے خرچے پورے کرتا ہے، مطلب گھر کا ہر خرچہ جو ہم سوچ سکتے ہیں وہ پورا کرتا ہے، مجھے اپنے ذاتی خرچ کے لیے 50,000 روپے دیتا ہے۔ یہ آج سے 15-20 سال پہلے کی بات۔ تو کہتی ہے کہ مجھے اپنے ذاتی خرچ کے لیے 50,000 روپے دیتا ہے، وہ 50,000 روپے میرے ذاتی خرچ کے لیے پورے نہیں ہوتے، میں اس بات پہ رو رہی ہوں۔ تو ان بزرگ نے کہا کہ جی آپ کے مال میں برکت نہیں ہے، آپ کے پاس مال کی کثرت تو ہے، برکت نہیں ہے۔ آپ کو اگر آپ کا خاوند 1 لاکھ روپے بھی دے گا تو بھی آپ کی ضروریات پوری نہیں ہوں گی۔ تو ان کو کہا کہ آپ اپنی لائف سٹائل کو چینج کریں، اپنی زندگی کے طور طریقے کو چینج کریں، پھر دیکھیں برکت آئے گی۔ نیکی والی زندگی گزاریں، نماز کا اہتمام کریں، پردے کا اہتمام کریں، آپ دیکھیے خود بخود آپ کے رزق کے اندر برکت آ جائے گی۔ چنانچہ اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر اس کی وجہ سے برکت آتی ہے تو میں کرتی ہوں یہ چیزیں۔ 3-4 مہینے بعد وہ پھر آئیں، آ کے کہنے لگی کہ جی بزرگوں ہم تو اب نماز بھی پڑھتے ہیں اور پردے کا بھی اہتمام کرتی ہوں، گناہوں سے بچتی ہوں، اور سچی بات تو یہ ہے کہ یہ جو 50,000 مجھے ملتے ہیں اس میں سے میں 15,000 استعمال کرتی ہوں، 35,000 غریبوں میں تقسیم کرتی ہوں۔ اس کو کہتے ہیں رزق میں برکت۔ تو رزق کے اندر برکت آنے سے ہمارے مسائل کا حل ہے، رزق کی کثرت سے ہمارے مسائل کا حل نہیں۔ اگر اللہ سے رزق مانگنا ہے تو رزق کی برکت مانگیں، رزق کی کثرت کا کیا فائدہ؟ اگر رزق کی کثرت میں ہمارا حل ہوتا تو آج کوئی امیر آدمی پریشان ہی نہ ہوتا، مگر اگر غور سے دیکھا جائے تو جتنا امیروں میں پریشانی ہے اتنی غریبوں میں پریشانی نہیں۔ اسی طرح ہم میں سے ہر ایک سمجھتا ہے کہ جی عمر زیادہ ہو تو کتنی خوشی کی بات، بڑے بھی دعائیں دیتے ہیں بچے کو تو بیٹا تیری عمر لمبی ہو، اس لمبی عمر کا کیا فائدہ جس میں برکت ہی نہ ہو؟ اس لیے لمبی عمر کی دعا نہیں، برکت والی عمر کی دعا کرنی چاہیے۔ اگر عمر 100 سال کی ہو بھی جاتی ہے اور 50 سال جو ہے وہ بیماری میں آخری گزرتے ہیں، محتاجی میں گزرتے ہیں، دوسروں کے سہارے گزرتے ہیں، تو اس 50 سال کا کیا فائدہ؟ تو برکت والی عمر ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ صحت میں برکت دے دے۔ تو ہماری غلط فہمی یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کی کثرت چاہتے ہیں۔ ہمارے ایک جاننے والے ہیں، فرماتے ہیں کہ آزاد ریاستوں میں گیا، کسی نے کھانے پہ دعوت کی، کھانے پہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، ایک 95 سال کے بزرگ سامنے کھانا کھا رہے تھے، اور کھانے پہ انہوں نے پورا بکرا جو تھا وہ بھنا ہوا تھا، تو اس کی چربی بھی ساتھ لگی ہوئی تھی۔ فرماتے ہیں کہ میں چربی کو ہٹا ہٹا کر صرف گوشت کھا رہا تھا کہ چربی کی وجہ سے
صحت کی پریشانیاں ہو جاتی ہیں، کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے. کہنے لگے وہ جو 95 سال کے بزرگ تھے وہ مجھ سے ایج میں، عمر میں ڈبل تھے، اور وہ بوٹیاں کم کھا رہے تھے، چربی زیادہ کھا رہے تھے.